بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. سورۃ الروم کی آیت نمبر 20 اور اس سے آگے کا مضمون ہے. ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی خاص نشانیاں جو انسان کی ذات کے اندر، تاکہ انسان ان ذات کے اندر رکھی ہوئی نشانیوں سے اللہ کو پہچانے. ذات کا مطلب یہ ہے جو میرے وجود میں مجھے نظر آ رہی ہے، میں اس کا انکار نہیں کر سکتا. اللہ رب العزت نے ان کو، ان نشانیوں کو جو آیات وجودی ہیں جو مجھے نظر آ رہی ہیں، ان کو اصطلاح میں آیات وجودی کہتے ہیں. یعنی ایک ایسی چیز ہے جس کا میں انکار کر ہی نہیں سکتا. جی آپ کو جو میری آواز آ رہی ہے، جی مجھے آ رہی ہے، تو میں کہوں آواز کی کوئی وجود ہی نہیں ہوتا، آواز کا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا. تو بھئی یہ جو آپ بول رہے ہو یہ کیا ہے؟ یہ ایسی نشانی آیات وجودی جن کا انکار ممکن نہیں. یہ وہ باتیں ہیں تاکہ انسان ان چیزوں کے ذریعے سے اللہ کی ذات کو پہچانے. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ. اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تم کو، تمہاری ذات کو مٹی سے پیدا کیا اور مٹی کی ذات میں کیا صلاحیت ڈالی؟ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ. پھر تم ایسے لوگ بنے کہ جو کہ زمین میں منتشر ہو گئے. یعنی ایک انسان کی ذات تھی لیکن اس کو متعدی کر دیا. مطلب یہ کہ 1 سے 2 کیے، 2 سے 4 کیے، 4 سے 6، 6 سے 8، اور اس طریقے سے زندگی کا وجود بڑھتے ایسا ہوا کہ تنتشرون کے زمین بھر گئی انسانوں کی ذات اور انسان کے وجود سے. تو انسانوں کا بڑھنا، انسانوں کی تعداد اور اس کی آبادی کا بڑھنا، یہ ایسی چیز ہے جس کا کوئی انکار کر نہیں سکتا. یہ انسان کی فطرت میں اللہ نے رکھا. ہاں بہت سے کام ہیں جو انسانی فطرت سے ہٹ کے ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں، دنیا میں نظر آ رہے ہیں. داڑھی منڈانا انسانی فطرت کے خلاف ہے. فطرت اور خصال کے اندر ہے داڑھی، اور اس کو مرد کے لیے، عورت کے لیے اللہ نے فطرت میں نہیں رکھی. ایسے ہی کھال کھچوانا اور اس نوعیت کی کھال گدوانا، یہ ٹیٹوز بنوانا، یہ فطرت میں رد و بدل ہے، اور فطرت کا رد و بدل اللہ نے منع کیا ہے. اور جن چیزوں کے رد و بدل کا حکم دیا ہے اس کا تمام انبیاء نے اس پر عمل کیا ہے. جیسے کہ مسواک ہے، صفائی ہے، گندگی خود بخود پیدا ہو جاتی ہے، فطری چیز ہے. صفائی رکھی ہے کہ تم نے کرنی ہے صفائی، گندگی پھیلنے نہیں دینی، فطرت ہے گندگی. ایسی فطرت کے اندر، خصال کے اندر اللہ رب العزت نے صفائی اور طہارت کو رکھا ہے. استنجا وغیرہ کو فطرت میں، حالانکہ فطرت میں گندگی ہے لیکن اس کو فطرت پہ ڈالا ہے کہ یہ چیز اپنی مزاج میں تبدیلی لے گا. اسی طریقے سے ختنہ اور دوسری چیزیں. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. پھر آگے ایک اور نشانی جس کا انکار. وَمِنْ آيَاتِهِ، اس کی نشانی کیا ہے کہ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ ہم نے تم سب کو جوڑے بنایا. سب کو جوڑے بنایا. کوئی ایسا نہیں ہے جس کا فیمیل نہ ہو، کوئی فیمیل ایسا نہیں جس کا میل نہ ہو. ہر فیمیل کا یعنی جوڑا اللہ رب العزت نے بنایا ہے، اور جوڑے کے ساتھ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا. کائنات کا سب سے چھوٹا ذرہ جس کو ہم ایٹم کہتے ہیں، اس کے اندر بھی اللہ نے 2 جوڑے بنا دیا. الیکٹران اور پروٹون کے اللہ رب العزت نے جوڑے بنائے. ایسے ہر چیز کا، پودے ہیں اور فصلیں ہیں، اور ان سب چیزوں کو اللہ رب العزت نے بنایا ہے، اور اس کی پیوند کاری ہوتی ہے تاکہ اس کا زائگوٹ اس کے ساتھ مل سکے، اور یہ معاملات ہوتے ہیں. تو ہر چیز کو اللہ نے جوڑے کے ساتھ، یعنی ایک نظم کے ساتھ پیدا کیا. پھر خاص طور پر انسانوں، تمہارے اندر کیا ہے؟ لِتَسْكُنُوا فِيهَا، ہم نے تم دونوں میں محبت رکھ دی ہے. مرد اور عورت جب میاں بیوی ہوتے ہیں، اللہ رب العزت نے فطری بات ہے، ان میں محبت رکھی ہے. خود بخود محبت پنپتی ہے، بڑھتی ہے. جن میاں بیوی میں محبت نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کمپیٹیبلٹی نہیں ہے. وہاں اللہ نے حکم دیے، طلاق کی اجازت دی ہے کہ یا طلاق دے سکتے ہو، الگ ہو سکتے ہو. لازمی نہیں کیا کہ تمہیں ساتھ ہی رہنا ہے. تو وہاں سمجھا دیا کہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ انسان کے سکون کے لیے اللہ رب العزت نے یہ رشتے بنائے ہیں، اور جن رشتوں میں سکون نہ ملے اس کے لیے الگ حکم دیا ہے. تو میاں بیوی کے رشتے میں عمومی طور پر
کسی کے ہاں ہو سکتا ہے محبت نہ ہو، لیکن عمومی طور پر جتنا جتنا قریب آتے ہیں اتنا اتنا سکون بڑھتا ہے، اتنی اتنی محبت میں اضافہ ہونے لگتا ہے۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اس رشتے سے۔ اور کیسے سکون؟ اچھا، سکون کا خاص طریقہ بتا دی، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے درمیان میں محبت ڈالی ہے۔ کیسے؟ ایک اجنبی لڑکی ہے، اس کے ساتھ اللہ کا نام لے کر بیاہ دیا گیا ہے، کیسے بلا وجہ دل میں محبت پیدا ہو جاتی کہ زندگی بھر اس کے ساتھ رہتے ہیں، ماں باپ کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، ماں باپ بھی آگے پیچھے ہو، لیکن بیوی کا ساتھ نہیں چھوڑتے، بیوی ماں باپ کو چھوڑ دیتی ہے لیکن شوہر کا ساتھ نہیں چھوڑتی۔ کیا چیز ہے؟ کیا وجہ ہے؟ مودہ، آپس کی محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین محبت وہ ہے جو نکاح والی محبت ہو۔ کائنات کا سب سے پہلا رشتہ جو ہوا ہے، سب سے پہلا رشتہ، وہ ماں اور بیٹے کا نہیں ہوا، وہ باپ اور بیٹے کا نہیں ہوا، بھائی اور بھائی کا نہیں ہوا۔ کائنات کا سب سے پہلا رشتہ زوجیت کا ہوا ہے، میاں اور بیوی کا ہوا ہے۔ یہ سب سے پہلا رشتہ ہے، اور سب سے پہلا رشتہ ہونے کے ناطے سب سے اہم رشتہ یہ ہے، اور اس کے حقوق ہیں، اس کے ضوابط ہیں، اس کے بہت سی چیزیں۔ آج آپ دیکھیں مغربی معاشرہ جو سب سے بڑی محنت کر رہا ہے وہ ہمارے فیملی سسٹم کے خلاف کر رہا ہے، سب سے بڑی محنت کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں جو حضرات ایسے ہیں جو اپ ٹو 30 یا 40 ہیں، وہ سمجھ سکتے ہیں کہ پہلے شادیاں کس عمر میں ہوتی تھیں اور اب شادی کی ایج کیا ہے۔ اب عام طور پہ شادیاں جو ہوتی ہیں وہ 22 سال 25 سال اور اس کے بعد شادیاں ہوتی ہیں، اس عمر میں جا کے شادیاں ہوتی ہیں۔ اس سے پہلے اگر کوئی شادی کرے تو ہمارے پڑھا لکھا طبقہ کہتے ہیں کتنے جاہل اور اجڑ لوگ ہیں، ان کو شرم ہی نہیں آتی، اتنی چھوٹی سی عمر میں بچی کی شادی کر رہے ہیں، اس نے گھر کیسے سنبھالنا ہے۔ اور ظاہری بات ہے، آپ دیکھیں کتوں کو کوئی نہیں پالتا افزائش نسل کے لیے، مویشی کوئی پیٹنگ کے طور پہ پالے تو الگ بات ہے، آپ کو کتوں کے ریوڑ بھی نظر نہیں آئیں گے۔ ایسے ہی جب ہم ذمہ داری بچوں کے اوپر وقت کے بعد ڈالیں گے تو ان میں عقل بھی وقت کے بعد آتی ہے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ 16-17 سال کے بچوں کو سودا خریدنا نہیں آتا، لیکن جو بچے ذمہ داری لیتے ہیں، جن کے والد کا انتقال ہو گیا، ایسا ہو گیا، 13-14 سال کے بچے اتنے سمجھدار ہوتے ہیں کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ 13-14 سال، 5-6 سال کے بچے جن کے ماں باپ کے اندر چپکلش ہوتی ہے، طلاق ہو جاتی ہے، میرے تجربے میں اتنے ذہین اور فتین بچے آتے ہیں کہ بندے کی عقل حیران رہ جاتی ہے کہ ان کو یہ سمجھ اور فہم کہاں سے ہے۔ جب وہ دیکھتے ہیں آپس میں جھگڑے ہو رہے ہیں، یہ ہو رہی ہے، اس طریقے سے وہ ماں باپ کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، اور کئی اور ایسے لوگ ہیں جو بزنس کنٹرول کر رہے ہیں۔ اور آج کل آن لائن کا زمانہ ہے، میں نے چونکہ آن لائن کے اوپر مقالہ لکھا ہے تو مجھے اس دنیا میں بہت کچھ تلاش کرنے کا، دیکھنے کا موقع ملا۔ میں نے دیکھا 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 سال کے لڑکے لڑکیاں ایسا زبردست بزنس کرتے ہیں کہ بڑے بڑے عمر کے لوگ حیران رہ جاتے ہیں، یہ کیسے کر رہے ہیں، کس طریقے سے اپنی مارکیٹنگ کر رہے ہیں، کس طریقے سے یہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس نے ذمہ داری لی، کام کرنا شروع کیا، اللہ نے راستہ کھولا۔ ہم ذمہ داری نہیں لیں، ہم کہتے کیسے کرے گا 16 سال کا بچہ، کیسے کس طریقے سے وہ اپنا گھر بسائے، کس طریقے سے 17 سال کی عمر میں محمد بن قاسم نے، وہ وہاں سے چلا تھا، کوفہ سے چلا ہے، درمیان میں سمندر آیا، سمندر کو پار کیا۔ آپ دیکھیں ذرا کسی دریا کو پار کر کے دیکھ، ہم عقل آ جاتی ہے، سمجھ آ جاتی ہے کہ کشتی رانی ہر آدمی کا کام نہیں ہے۔ ہم جیسا آدمی پہلی دفعہ کشتی میں بیٹھے گا الٹیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن وہ کس طریقے سے سمندر پار کر کے آئے، اور 15, 16, 17 سال کی عمر، یعنی 1 سال 16 سال کی عمر میں چلا، یہاں 17 سال کی عمر میں آیا، 2 سال حکومت کی، 19 سال کی عمر میں شہید کر دیا گیا محمد بن قاسم۔ کس طریقے سے یہاں پہنچا؟ یہ وہ تاریخی حقائق ہے جو انسان جھٹلا نہیں سکتا۔ لیکن آج کل چونکہ وہ ہمارے فیملی سسٹم پہ اٹیکنگ پوزیشن پہ ہیں اور ہم لوگ دفاعی پوزیشن بھی اپنا نہیں رہے، لہٰذا ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم یہ کہتے نہیں یار 25 سے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو پھر تمہاری شادی کریں گے۔ اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے زور تو لگانا پڑے گا نا، کوشش تو کرنی پڑے گی۔ کامیاب شخص وہ ہے جو 35-40 سال کی عمر میں جب ایک بزنس بنا چکا ہو، اپنا گھر بنا چکا ہو، پھر وہ شادی کرے۔ اب کون سا فائدہ؟ اب اس کی خوشیوں کے اوپر راج کرنے والے اس کے ماں باپ تو ہے نہیں، ماں باپ کا انتقال ہو چکا، اس کی خوشیوں کو منانے والے اس کے نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ اس کی بیوی ہے۔ وہ کیا کرے گا؟ ڈیفینیٹلی وہ غلط راستے میں پڑے گا۔ ہاں 100 میں سے کوئی 2-4 لوگ ہوتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں مجھے اپنا دین بچانا ہے وغیرہ وغیرہ،
ورنہ ہمارے فیملی سسٹم کے اوپر ایسا اٹیک ہے. پھر فیملی سسٹم پہ نہ صرف اٹیک ہے بلکہ جو فیملیز بن چکی ہیں ان کے اوپر اٹیک ہوتا ہے کہ ان کے بچے زیادہ نہیں ہونے چاہیے. بس بچے 2 اچھے، 2 سے زیادہ بچے یہ ان پڑھ ہونے کی علامت ہے. بچے 2 سے اوپر نہیں ہونے چاہیے. اور جو بچے ہو جاتے ہیں پھر ان کے لیے ہمارا نصاب ہی الگ ہے. ان کے لیے کارٹون نیٹ ورکس بنے ہوئے ہیں. ان کے لیے سب سسٹم یہ لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، بڑا زبردست نظام دیا ہے ہمیں. لیکن چونکہ ہم قرآنی تعلیمات سے دور ہیں، ہم دین کی تعلیمات سے دور ہیں، اس کو ہم ایکسٹریمزم سمجھتے ہیں یا بنیاد پرستی سمجھتے ہیں، جس سے یہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، تفکر کرنے والی قوم کو یہ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، جو ان نشانیوں پہ غور کرتے ہیں ان کو یہ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. آگے بھی اس نوعیت کی نشانی ہے. ومن آیاتہ خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم والوانکم، زبانوں میں فرق رکھا، زبانوں میں فرق رہا. ایک ہی صف میں بیٹھے ہوتے ہیں، ایک پشتو بولتا ہے دوسرے کو پشتو کی سمجھ ہی نہیں آتی، ایک اردو بولتا ہے دوسرے کو اردو کی سمجھ ہی نہیں آتی، ایک انگریزی بولتا ہے اس کو دوسرے کی، ایک چائنیز بولتا ہے، ایک فرانسیسی بولتا ہے. یعنی سارے لوگ ایک ہی دنیا میں پیدا ہوئے اور ایک ہی طرح کی غذا کھائی، ایک ہی طرح کا پانی پیا، ایک ہی طرح کی روٹی کھائی، سب کچھ ایک ہی طرح کا کیا. آپ دیکھیں کہ آسٹریلیا کا کتا کیا کرتا ہے، وہ بھی بھونکتا ہے. آسٹریلیا کی بلی وہ بھی میاؤں کرتی ہے، پاکستان کی بلی وہ بھی میاؤں کرتی ہے. کیوں بھائی؟ ان میں الوان اور اختلاف السنہ نہیں رکھا، اور اللہ رب العزت نے انسانوں میں یہ الوان کا اختلاف اور چیزیں رکھی ہیں، یہ نشانی کے طور پر رکھی. ومن آیاتہ خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم والوانکم ان فی ذلک لآیات للعالمین، عالمین علم رکھنے والوں کے لیے اس کے اندر نشانیاں ہوتی ہیں. اور نشانیوں کا آگے ذکر انشاءاللہ اندر ذکر کریں. اللہ سمجھنے کے